بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، حصول برکت کے لیے 5 اعمال آپ کو بتائے جائیں گے جن کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے لیے رحمتوں کے برکتوں کے تمام دروازوں کو کھول دیں گے۔ آج کل اکثر شکایت یہ ہوتی ہے، انسان کے پاس مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، کاروبار ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی بندہ بے چین ہے، پریشان ہے اور ٹینشن کے اندر ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مال کے اندر برکت نہیں ہے، اولاد میں برکت نہیں ہے۔ جب انسان برکات سے محروم ہوتا ہے تو تب ایسے مسائل اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ مال آتا بھی کثرت سے اور جیسے آتا ہے ایسے مال کثرت سے خرچ بھی ہو جاتا ہے۔ تو آئیں 5 ایسے اعمال آپ کے سامنے بھی بیان کیے جائیں گے، بڑی توجہ سے میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ کی توفیق و رحمت سے اگر آپ ان 5 اعمال پر عمل کریں گے، آپ کے لیے رحمتوں کے برکتوں کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، پہلی بات، پہلا عمل آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورۃ اعراف آیت نمبر 96۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ان کے لیے آسمانوں کے اور زمین کے دروازے، برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا حصول برکت کا ذریعہ ہے۔ تو دوسرا عمل حصول برکت کے لیے تعلق بالقرآن، اللہ رب العالمین کے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ جو لوگ بھی اللہ رب العالمین کے قرآن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں، اللہ پاک ان کو اونچا کر دیتے ہیں، اللہ ان کو معزز کر دیتے ہیں، ان کے لیے برکتوں کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ تو تعلق بالقرآن کو چیک کرنے کے لیے آپ 4 باتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور آپ اس کے بعد پھر اپنا جائزہ لیں کہ آپ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں۔ پہلی بات، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو کے ساتھ محبت کرنا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے اللہ پاک برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سورۃ بقرہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کے لیے حسرت اور نحوست ہے۔ اسی طرح دوسری بات فرمایا کہ قرآن پاک کو یاد کرنا، جو قرآن پاک کو یاد کرتا ہے، قرآن پاک کی آیات کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو معزز بنا دیتے ہیں، اس کو اونچا کر دیتے ہیں، اللہ پاک اس کے مقام کو دنیا کے اندر لوگوں میں اللہ پاک اس کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ پاک اس کے سینے کو فراخ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس کے لیے اللہ پاک آسمان کے سینے کو چاک کر کے اللہ پاک اس کے لیے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ تیسری بات، قرآن پاک کے بارے میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، سوچ وچار کرنا، قرآن پاک کو سمجھنا۔ چوتھی بات، قرآن پاک کو سمجھنے کے بعد پھر قرآن پاک پر عمل کرنا۔ ان 4 باتوں پر، قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو یاد کرنا، قرآن پاک کے بارے میں غور و فکر کرنا، چوتھی بات قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا۔ جو ان 4 باتوں کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ان 4 باتوں پر آپ کا ہمارا عمل ہے تو ہمارے لیے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے اللہ رب العالمین کھول دیں گے۔ پہلا عمل بتایا گیا آپ کو برکت کے حصول کے لیے کہ ایمان اور تقوی، دوسرا تعلق بالقرآن، تیسرا عمل بڑوں کا ادب کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، بڑوں کا خیال کرنا، بڑوں کا احترام کرنا۔ بڑوں کا ادب کرنا ایک بہت بڑا عظمت والا کام ہے اور حصول برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر اپنے والدین کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں۔ جو بڑوں کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس بندے کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ کل قیامت والے دن بھی اس بندے کے لیے رسوائی ہوگی، اس بندے کے لیے ذلت ہوگی۔ اور کچھ ایسے لوگ جو والدین کی تذلیل کرتے ہیں، والدین کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، حصول برکت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں،
ان کے گھروں کے اندر اللہ پاک اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ابن حبان کی حدیث ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑوں کا، کسی بھی گھر کے اندر بڑوں کا ہونا یہ برکت کا سبب ہے۔ جن کے گھر کے اندر بڑے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، ان کی وہ خدمت کریں، ان کا خیال کریں، ان کا احترام کریں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی، ایک بیٹا نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے عرض کرتا ہے، اپنے باپ کی شکایت لگاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ میرے مال میں سے کچھ لے لیتا ہے، استعمال کر لیتا ہے۔ فرمایا اس کے باپ کو طلب کرو۔ اس کے باپ کو جب طلب کیا گیا وہ آیا، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اپنے بڑوں کا احترام کرنا، بڑوں کا عزت کرنا، بڑوں کی توقیر کرنا اللہ رب العالمین کے ہاں یہ برکتوں کے، رحمتوں کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ چوتھا عمل، خیر خواہی کرنا، لوگوں کا بھلا سوچنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، نیکی کا راستہ دکھانا، کسی پریشان کو اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کی رہنمائی کرنا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر خواہی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ تو خیر خواہی کرنے والا بندہ جو دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، دوسروں کے لیے پریشانی اور مشکل کا سبب نہیں بنتا، کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بد زبانی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ کسی کو گالیاں نہیں دیتا، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسروں کا خیر خواہ بندہ، دوسروں کا بھلا سوچنے والا، دوسروں کا اچھا سوچنے والا بندہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کے لیے اللہ پاک اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں۔ آئیے پانچواں عمل میں آپ کے سامنے بیان کروں، قناعت کرنا۔ قناعت کرنا، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہنا، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے اوپر راضی رہنا، اس کے اوپر خوش رہنا۔ اللہ نے جو دیا ہے، جیسا دیا ہے، اللہ نے جیسا گھر دیا اس پہ راضی رہنا، جیسا اللہ نے کاروبار دیا ہے، اللہ نے بزنس دیا، بنگلہ دیا، گاڑی دی، جو کچھ اللہ نے دیا اس کے اوپر راضی اگر آپ رہو گے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ پاک نہ صرف اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھولیں گے بلکہ اللہ پاک آپ کی نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے۔ اللہ پاک آپ کو مزید اپنی نعمتوں سے اور برکتوں سے نواز کر آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ 5 اعمال آپ کو بتائے گئے ہیں۔ پہلا عمل اللہ پر ایمان اور تقوی۔ دوسرا عمل تعلق بالقرآن، قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا۔ تیسرا عمل جو آپ کو بتایا گیا بڑوں کا احترام، بڑوں کی توقیر کرنا۔ چوتھا عمل دوسروں کی خیر خواہی کرنا۔ پانچواں عمل جو آپ کو بتایا گیا ہے حصول برکت کے لیے وہ ہے قناعت کرنا، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے اوپر راضی رہنا۔ اگر آپ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے اوپر راضی رہیں گے آپ کے لیے اللہ پاک اپنی خیر و برکت کے، رحمتوں کے تمام دروازوں کو کھول دیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ اللہ پاک ہمیں ان 5 اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ ان کو شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی اچھی اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔